ایک واقعہ ہے قرآن میں، بہت غور سے سنیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ تقریر کی، تقریر بہت اچھی تھی. پوچھا گیا انت العالم اہل الارض، آپ دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں؟ حضرت موسیٰ نے کہہ دیا کہ ہاں میں سب سے بڑا عالم. حقیقت یہی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ انداز پسند نہیں آیا. کہا کہ میرا ایک بندہ رہتا ہے دو دریاؤں کے سنگم پر، وہاں جا کر ملاقات کرو، اس سے پتہ چلے گا کہ علم کس کو کہتے ہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک صاحب کو یوشع ابن نون کو لے کر کے جاتے ہیں اور مجمع البحرین میں ان سے ملاقات کرتے ہیں. کہاں آئے ہیں آپ؟ کون؟ موسیٰ. اچھا موسیٰ بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ بولے ہاں. کہا کہ کس لیے آئے ہیں؟ بولے آپ کے ساتھ رہ کر علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کہا شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ رہ کر صبر کرنا پڑے گا، اور تم صبر نہیں کر سکتے. جب بہت زیادہ اصرار کیا کہا ٹھیک ہے چلو. ایک دریا کے اس پار جانا ہوا، کشتی کھڑی تھی، دونوں کشتی میں بیٹھ گئے. حضرت خضر جو ہے تختے اکھاڑنے لگے. آپ تختے اکھاڑ رہے ہیں؟ ارے جتنے بیٹھے ہوئے سب ڈوب کر مر جائیں گے. حضرت خضر نے کہا میں نے کہا نہیں تو صبر نہیں کر پاؤ گے. کہا کہ ٹھیک ہے غلطی ہو گئی اب نہیں بولوں گا. آگے گئے، کشتی سے اترے، ایک گاؤں کے پاس سے گزرے، ایک لڑکا تھا، لڑکے کو پکڑا، اس کی گردن مروڑ دی. حضرت موسیٰ نے کہا کیا کر دیا؟ حضرت خضر نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے. دو مرتبہ ہو گیا، تیسری مرتبہ بولے جب چلنے لگے تو گاؤں میں سے گزرے تو دیکھا کہ ایک گھر ہے، اس کی دیوار وہ گرا چاہتی ہے. حضرت خضر آگے بڑھے اور انہوں نے طاقت لگا کر کے اس دیوار کو سیدھی کر دیا. کہا کہ دیوار کیوں سیدھی کی؟ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، پیسہ لے لینا. حضرت خضر نے کہا میرے ساتھ رہ کر میں نے کہا نہیں تو صبر نہیں کر سکو گے، پھر بول پڑے تم. جب جانے لگے مایوس ہو کر کے تو حضرت خضر نے کہا وہ تینوں چیزیں میں نے کیوں کی ہیں، اس کا معنی تو سمجھتے جاؤ. کہ وہ جو تختے اکھاڑ رہا تھا، میں خراب کر رہا تھا، آگے ایک ظالم بادشاہ رہتا ہے، وہ کوئی اچھی کشتی دیکھتا ہے نا تو غصب کر لیتا ہے، تو میں نے اس کو خراب کر دیا تاکہ وہ دیکھے کہ بھئی کشتی الٹی پلٹی ہے، خراب ہے، جان دے کھلے والے جان دو اس کو. اور اگر خوبصورت رہتی تو وہ لے لیتا تھا. اور وہ لڑکا جس کی گردن میں نے مروڑ دی، مار ڈالا، جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ یہ لڑکا، اس کے ماں باپ دونوں ایمان والے ہیں، یہ اتنا بدماش ہے آگے چل کر کے اپنے ماں باپ کے ایمان کے لیے یہ آزمائش بن جاتا ہے. یہ جو دیوار ہے یہ اس گاؤں کے دو یتیم بچوں کی ہے، اور ان دونوں بچوں کا باپ صالح تھا. باپ نے خزانہ گار رکھا تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی تو پورے گاؤں والے وہ خزانہ لوٹ لیتے.